السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے شادی کرتے ہوئے ایک غریب مگر خوددار شخص کا انتخاب کیا تو میری ماں بہن مجھ سے ناراض ہوئی، اور جب بھی میں اپنے شوہر کے ساتھ میکے جاتی وہاں میرے شوہر کو عزت نہیں دی جاتی تھی، جبکہ میرا بہنوئی جو پولیس میں تھا اس کی آؤ بھگت کی جاتی۔ مجھے شوہر کے سامنے بہت شرمندگی ہوتی، مگر وہ خاموشی سے سب کے کام کرتا۔ میرے بھائی کا ولیمہ تھا، میرے شوہر مزدوروں کی طرح سارے کام کر رہا تھا، جبکہ بہنوئی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھا طنز کر رہا تھا۔ جب اچانک سے بہت سی بڑی گاڑیاں آ کر رک گئیں، ان سے بڑے امیر اور روبدار شخص گارڈ کے ساتھ اترے اور میرے شوہر کو گلے لگایا اور رونے لگے، کیونکہ وہ تو میرے شوہر کے میری فطرت میرے گھر والوں سے بالکل جدا تھی۔ ہمارے گھر میں شروع سے ہی ایک ایسا ماحول تھا جہاں رشتوں کو مادی ترازو میں تولا جاتا تھا۔ امی اور ایزل باجی کے لیے انسانی شرافت اور اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کی نظر میں صرف وہی انسان معزز تھا جس کی جیب بھری ہو اور جس کا معاشرے میں کوئی بڑا نام ہو۔ ایزل باجی کی شادی جب سمیع صاحب سے ہوئی جو ایک بااثر پولیس افسر تھے تو امی کے غرور کی انتہا نہ رہی۔ وہ اکثر مجھے بٹھا کر سمجھاتی تھیں کہ حورین دیکھو، مرد کی پہچان اس کے بینک بیلنس سے ہوتی ہے، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ میرے لیے بھی کسی ایسے ہی امیر کبیر خاندان کے خواب دیکھ رہی تھی جہاں گاڑیوں اور نوکروں کی ریل پیل ہو، مگر میرا دل ان باتوں سے ہمیشہ بغاوت کرتا تھا۔ مجھے مٹی سے جڑے مخلص لوگ اٹریکٹ کرتے تھے، جن کی آنکھوں میں سچائی اور لہجے میں اپنائیت ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میری تمام سہیلیاں بھی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب کبھی میری کوئی سہیلی پھٹے ہوئے جوتوں یا پرانے کپڑوں میں ہمارے گھر آتی تو امی کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے۔ وہ کچن میں برتن پٹکتی اور ان کے جانے کے بعد مجھے خوب سناتی کہ تم نے ان بھکاریوں سے دوستی کیوں کر رکھی ہے؟ کیا تمہیں اپنے معیار کا کوئی نہیں ملتا؟ میں خاموشی سے سن لیتی، مگر میرا دل جانتا تھا کہ ان امیروں کے کھوکھلے پن سے بہتر ان غریبوں کی سچی مسکراہٹ ہے۔ یونیورسٹی کے دوسرے سال میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ان دنوں یونیورسٹی میں الیکشن کا ماحول تھا اور دو بڑے گروپوں کے درمیان شدید کشیدگی چل رہی تھی۔ اذہان جو ہمیشہ اپنی پڑھائی سے مطلب رکھتا تھا وہ ان سب سیاستوں سے دور رہتا تھا۔ ایک دوپہر جب میں لائبریری سے نکل کر ہاسٹل کی طرف جانے والے راستے پر تھی تو اچانک وہاں مخالف گروپ کے کچھ لڑکوں نے راستہ روک لیا۔ وہ سب غنڈہ گردی پر اتر آئے ہوئے تھے اور ماحول کافی سنگین تھا۔ انہوں نے مجھ پر آوازیں کسنا شروع کر دیں، اور جب میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک نے میرا راستہ روک کر بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ میں خوف سے کانپنے لگی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں موجود دیگر طلباء ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان لڑکوں کے پیچھے ایک بڑے سیاستدان کا ہاتھ تھا۔ اسی لمحے نہ جانے کہاں سے اذہان وہاں آ پہنچا۔ اس نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جو دیکھنے میں ایک خاموش اور سادہ سا لڑکا تھا، اس دن ایک ڈھال بن کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے تن تنہا ان 5 لڑکوں کا مقابلہ کیا۔ اسے بہت چوٹیں آئیں۔ اس کے سفید کرتے پر خون کے دھبے نمایاں تھے، لیکن اس نے ان غنڈوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے بعد یونیورسٹی کی انتظامیہ نے الٹا اذہان پر ہی الزام دھرنے کی کوشش کی، کیونکہ دوسرے گروپ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ وہ اسے یونیورسٹی سے نکلوانے کے در پہ تھے۔ وہ اذہان کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ اسے تھانے کچہری کے چکر لگوائے گئے اور اس کی کردار کشی کی گئی، لیکن میں نے پہلی بار اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اذہان کا ساتھ دیا۔ سمیع بہنوئی جو خود پولیس میں تھے، انہوں نے اس معاملے میں اذہان کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، بلکہ وہ تو طنز کرتے تھے
کہ دیکھو اس سڑک چھاپ لڑکے نے تمہیں کس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ امی کا کہنا تھا کہ ایسے لڑکے کے منہ لگنا ہی حماقت ہے، مگر میں جانتی تھی کہ اس دن اذہان نے اپنی جان پر کھیل کر میری عزت بچائی تھی۔ میں روزانہ عدالت جاتی اور اذہان کے حق میں گواہی دینے کے لیے کھڑی رہتی۔ آخر کار حق کی جیت ہوئی اور اذہان بے گناہ ثابت ہوا۔ اس واقعے نے مجھے یہ یقین دلا دیا کہ اذہان ہی وہ مرد ہے جو زندگی کے ہر طوفان میں میرا محافظ بن سکتا ہے۔ اس کی بہادری اور اخلاص نے میرے دل میں اس کی وہ جگہ بنا دی جسے دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے طے کر لیا تھا کہ چاہے حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں، میں اپنا ہاتھ اسی شخص کے ہاتھ میں دوں گی جس نے میرے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ چاہے امی اور باجی اسے جتنا بھی حقیر کیوں نہ سمجھیں، میرے لیے وہ کسی بادشاہ سے کم نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد جب وہ ہسپتال میں تھا اور میں اس کے لیے پٹی اور دوائی لے کر گئی تو اس نے مسکرا کر کہا تھا، حورین، تم نے میرا ساتھ دے کر مجھے دنیا کا امیر ترین انسان بنا دیا ہے۔ آج جب میں حویلی کے برآمدے میں بیٹھتی ہوں تو مجھے وہ سڑک اور اذہان کا وہ خون آلود کرتا یاد آتا ہے، اور مجھے اپنے فیصلے پر فخر ہوتا ہے کہ میں نے مادیت کے اس دور میں ایک جیتے جاگتے اور مخلص انسان کا انتخاب کیا تھا، جس نے ثابت کیا کہ غیرت اور وفا صرف محلوں کی لونڈی نہیں ہوتی۔ کالج کی راہداریاں آج مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں، کیونکہ جس چہرے کی دید کی طلب مجھے یہاں کھینچ لائی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اذہان کے بغیر پورا کیمپس ایک سنسان قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے بارہا نظریں گھما کر گیٹ کی طرف دیکھا کہ شاید وہ ابھی اپنی سائیکل پر آتا دکھائی دے گا، مگر وقت گزرتا گیا اور میرا اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ مجھے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ آج چھٹی کرے گا۔ سارا دن بے چینی اور اکتاہٹ میں گزرا، نہ لیکچرز میں دل لگا، نہ ہی سہیلیوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی محسوس ہوئی۔ آخر کار چھٹی سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور کالج سے باہر نکل آئی، ایک رکشہ لیا اور گھر کی راہ لی۔ جب میں وقت سے پہلے گھر پہنچی تو امی کے چہرے پر حیرانی کے سائے لہرانے لگے۔ وہ کچن سے باہر نکلی اور مجھ سے اتنی جلدی واپسی کی وجہ پوچھنے لگی، مگر میرا ذہن اس وقت کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ امی، طبیعت کچھ بوجھل سی ہے، اور سیدھی اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ امی پیچھے سے آوازیں دیتی رہیں کہ حورین بیٹا کھانا کھا لو، بس تیار ہی ہے، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی اور تکیے میں منہ چھپا لیا۔ سر کا درد شدت اختیار کر رہا تھا اور دل میں اذہان کے لیے ہزاروں گلے شکوے جنم لے رہے تھے۔ ہم دونوں کا طے تھا کہ جب بھی کوئی چھٹی کرتا تو دوسرے کو پہلے سے آگاہ کر دیتا تھا، مگر آج نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں میری آنکھ لگ گئی۔ جب جاگی تو شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ میں نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا تو دیکھا کہ اس پر اذہان کی 20 کالز آئی ہوئی تھیں۔ میرا غصہ پل بھر میں اڑن چھو ہو گیا اور تشویش نے جگہ لے لی۔ میں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اب دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے مزید اذیت ناک تھی کہ پہلے اس نے مجھے اتنی کالز کی اور اب جب میں کر رہی ہوں تو وہ خاموش ہے۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور ایزل باجی چائے کا کپ لیے اندر داخل ہوئیں۔ باجی کے شوہر سمیع صاحب ایک روب دار پولیس انسپکٹر تھے اور وہ ان دنوں اپنی سرکاری چھٹیاں گزارنے شمالی علاقہ جات گئے ہوئے تھے، اسی لیے باجی ہمارے ہاں رہنے آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو تشویش سے میرے قریب بیٹھ گئیں۔ حورین، کیا بات ہے؟ تم نے آتے ہی کھانا کھایا نہ چائے پی، بس کمرہ بند کر کے سو گئیں۔ ایزل باجی نے میرا ماتھا چھو کر بخار چیک کیا۔
میں نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور ایک پھیکا سا جھوٹ بول دیا کہ باجی پیپرز کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اس لیے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ باجی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دینے لگی، مگر میرا ذہن تو کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ رات گئے جب اذہان سے رابطہ ہوا تو اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے اچانک تیز بخار نے آ گھیرا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس کی بیماری کا سن کر میرا دل پگھل کر رہ گیا۔ وہ یہاں شہر کی ایک پرانے ہاسٹل میں اکیلا رہتا تھا اور گاؤں سے یہاں صرف اپنی تعلیم مکمل کرنے آیا تھا۔ مجھے اس کی تنہائی کا سوچ کر بہت دکھ ہوا۔ ہم نے طے کیا کہ اگلی صبح میں اسے دیکھنے ہاسٹل جاؤں گی۔ اگلی صبح میں نے کچن میں چھپ کر اس کے لیے پاستا بنایا اور امی سے اپنی سہیلی عائشہ کے گھر جانے کا کہہ کر ہاسٹل پہنچ گئی۔ وہاں جب میں نے اذہان کو دیکھا تو اس کے مرجھائے ہوئے چہرے نے میرا دل چیر دیا۔ ہم نے وہاں کچھ وقت ساتھ گزارا اور میں اسے ڈھیر ساری دعائیں اور ہمت دے کر واپس آئی۔ لیکن گھر پہنچتے ہی خوشی کے بدلے ایک نئی مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ دسترخوان پر بریانی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں بھوکی تھی، اس لیے کھانے کی طرف لپکی، مگر ایزل باجی کی باتوں نے میرے حلق میں نوالا پھنسا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ آج میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا اور امی ان لوگوں کو پسند بھی کر چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے وہیں پلیٹ رکھ دی اور چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ امی اور چھوٹا بھائی ندیم بھی آواز سن کر کمرے میں آ گئے۔ ندیم ہمیشہ میرا ساتھ دیتا تھا، مگر امی اور باجی اس رشتے کو لے کر بہت پر امید تھی۔ امی نے مجھے ڈانٹا کہ ابھی شادی نہیں ہو رہی، صرف بات چلی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ میرا دل اذہان کے نام ہو چکا ہے اور میں کسی اجنبی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے غصے میں سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر کے اذہان کو میسج کیا کہ مجھے ابھی تم سے ملنا ہے۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا اور فیصلہ بہت بڑا کرنا تھا۔ اذہان سے جب ریسٹورنٹ میں ملاقات ہوئی تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور زار و قطار رونے لگی۔ اسے جب گھر کے حالات اور رشتے کی بات کا پتہ چلا تو اس کے چہرے سے خون ہی غائب ہو گیا۔ وہ بیچارہ تو خود اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کی اور مجھ سے کہا کہ حورین میں جانتا ہوں میرے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے، مگر تم کہو تو میں اکیلا ہی تمہارے گھر رشتہ لے کر آ جاؤں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی تڑپ دیکھی اور فیصلہ کر لیا کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ گھر جا کر میں نے امی اور ایزل باجی کے سامنے دھماکہ کر دیا کہ میں اپنے ایک کلاس فیلو کو پسند کرتی ہوں اور میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے۔ امی نے جب سنا کہ وہ ایک لاوارث اور غریب لڑکا ہے جو ہاسٹل میں رہتا ہے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ایزل باجی جو اپنے انسپیکٹر شوہر کے پروٹوکول اور دولت پر ناز کرتی تھی، انہوں نے مجھے بہت تانے دیے کہ تم ایک غریب کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گی، مگر میری ضد کے سامنے سب کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنی زندگی ختم کرنے کی دھمکی دی۔ تو آخر کار ندیم کی منت سماجت پر امی مان گئی۔ اذہان جب رشتہ لے کر آیا تو اس کے پاس صرف چند پھولوں کے گلدستے اور مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ سمیع بہنوئی اس وقت اپنی پولیس کی وردی میں وہاں موجود تھے۔ وہ اذہان کو اس طرح حقارت سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ امی نے اذہان سے ایک لفظ بھی ڈھنگ سے نہیں پوچھا اور اسے باور کروا دیا کہ وہ یہ رشتہ صرف میری ضد کی وجہ سے کر رہی ہیں۔ اذہان نے خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا کیونکہ وہ مجھے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کار انتہائی سادگی کے ساتھ ہمارا نکاح ہو گیا اور میں اس کے 2 کمروں کے چھوٹے سے کرائے کے مکان میں آ گئی۔ وہ گھر جس میں نہ کوئی اے سی تھا، نہ مہنگا فرنیچر اور نہ ہی کوئی نوکر چاکر۔
مگر وہاں اذہان کی بے پناہ محبت تھی۔ ہم دونوں نے مل کر زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانا شروع کیا۔ اذہان نے ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب شروع کی اور میں نے بھی ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تاکہ ہم اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ سکیں اور گھر کا خرچہ بھی نکال سکیں۔ ایزل باجی جب کبھی ملنے آتی تو اپنے نئے زیورات اور برانڈڈ کپڑوں کی نمائش کرتی اور مجھے احساس دلاتی کہ میں نے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے، مگر میں مسکرا کر خاموش ہو جاتی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سکون پیسوں میں نہیں بلکہ مخلص رشتوں میں ہوتا ہے۔ اسی دوران اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا جس کا نام ہم نے علی رکھا۔ علی کے آنے سے گھر میں خوشیاں تو آئیں مگر اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اذہان اکثر راتوں کو جاگ کر کام کرتا تاکہ علی کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ میری طبیعت اکثر خراب رہتی تھی کیونکہ پریگنینسی کے دوران میں نے بہت کام کیا تھا۔ امی اور باجی کبھی کبھار ہسپتال آتی مگر ان کی باتوں میں ہمدردی سے زیادہ ترس ہوتا تھا۔ سمیع بہنوئی تو ہسپتال کے کمرے میں داخل تک نہ ہوئے کیونکہ انہیں وہاں سے بو آ رہی تھی۔ مجھے ان کے اس رویے پر بہت دکھ ہوتا تھا مگر میں نے کبھی اذہان سے شکایت نہیں کی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ خود کو کمتر سمجھے۔ ہم نے اپنی انا کی خاطر کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگا اور اپنی سفید پوشی کا بھرم برقرار رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور اب ندیم کی شادی کا وقت آ گیا تھا جو کہ ہمارے لیے خوشی اور فکر دونوں کا باعث تھا۔ ندیم کی شادی کا کارڈ جب ملا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا مگر ساتھ ہی ایک ڈر بھی تھا کہ وہاں پھر سے ہمیں وہی سلوک جھیلنا پڑے گا۔ میرے پاس پہننے کو کوئی نیا جوڑا نہیں تھا اور اذہان کے پاس بھی وہی پرانا سوٹ تھا جو اس نے نکاح پر پہنا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنے لیے کچھ لے لو مگر اس نے اپنی جیب کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ حورین تم اور علی نئے کپڑے لو، میں پرانے کپڑوں میں بھی تمہارا شہزادہ ہی لگوں گا۔ اس کی اس بات نے میرا کلیجہ منہ کو لا دیا۔ مہندی والے دن جب ہم امی کے گھر پہنچے تو وہاں کا سما ہی بدلا ہوا تھا۔ سمیع بہنوئی اپنی چمکتی ہوئی گاڑی سے اترے تو پورا خاندان ان کے استقبال کو دوڑا۔ امی نے ان کے لیے صوفے لگوائے اور ان کے آگے پیچھے پھرنے لگیں جبکہ ہم ایک طرف کونے میں کھڑے رہے۔ کسی نے ہمیں پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ امی نے سب کے لیے خاص پکوان بنوائے تھے مگر اذہان سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آؤ تم بھی کچھ کھا لو۔ اذہان سارا دن شادی کے کاموں میں مزدوروں کی طرح جٹا رہا، کبھی شامیانے ٹھیک کرتا تو کبھی مہمانوں کو کھانا پیش کرتا۔ سمیع بہنوئی کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے تھے اور اذہان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی تنخواہ دار ملازم ہو۔ بارات والے دن بھی حد ہو گئی جب امی نے سمیع صاحب کے لیے علیحدہ VIP گاڑی بک کی اور ہمیں عام مہمانوں کے ساتھ ویگن میں بٹھا دیا۔ سمیع بہنوئی نے گاڑی کے شیشے سے ہمیں دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالی جو میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ میں نے اذہان کا ہاتھ تھام لیا جس کے ہاتھوں پر کام کرنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے۔ ولیمے کا فنکشن اپنے عروج پر تھا کہ اچانک ہال کے باہر کئی کالی گاڑیوں کا قافلہ رکا اور سیکیورٹی گارڈز نے راستہ بنانا شروع کیا۔ سب حیران تھے کہ یہ کون سی بڑی شخصیت آ گئی ہے۔ چند معزز بزرگ جن کے سروں پر بڑی بڑی پگڑیاں تھیں وہ سیدھے ہال کے اندر داخل ہوئے۔ ان کا روب ایسا تھا کہ سمیع بہنوئی جیسے افسر بھی ان کے سامنے ہیچ لگنے لگے۔ وہ بزرگ سیدھے اذہان کے پاس آئے اور اسے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پتہ چلا کہ وہ اذہان کے والد اور چچا تھے جو نورا ولا کے سب سے بڑے ذمہ دار اور وڈیرے تھے۔ اذہان دراصل اپنے والد سے پڑھائی کے معاملے پر
جھگڑا کر کے گھر چھوڑ آیا تھا اور اس نے اپنی شناخت چھپائی ہوئی تھی۔ اس کے والد نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا کہ بیٹا ہمیں معاف کر دو، تمہارے بغیر ہماری حویلی قبرستان بن گئی ہے، اب تمہیں واپس چلنا ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی زبان کو تالا لگ گیا۔ امی، ایزل باجی اور خاص طور پر سمیع بہنوئی، ان کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ وہی سمیع صاحب جو تھوڑی دیر پہلے اذہان کو حقارت سے دیکھ رہے تھے، اب اپنی کرسی سے اٹھ کر مودبانہ انداز میں ہاتھ باندھے اذہان کے سامنے کھڑے تھے۔ ہر وہ رشتہ دار جو کل تک ہمیں دیکھ کر منہ پھیر لیتا تھا، اب اذہان کے پاس آ کر اسے جی جی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ اذہان نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے اپنی دولت سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے جیتنا چاہتا تھا۔ اگلے دن ہم ایک شاہانہ قافلے کے ساتھ گاؤں روانہ ہوئے، جہاں میرا استقبال کسی ملکہ کی طرح کیا گیا۔ اس بڑی حویلی میں رہتے ہوئے بھی مجھے وہ 2 کمروں کا مکان یاد آتا تھا جہاں اذہان نے میری خاطر سختیاں جھیلی تھی۔ اس کہانی نے مجھے یہ سکھایا کہ انسان کی عزت اس کے عہدے یا بینک بیلنس سے نہیں بلکہ اس کے خلوص اور ظرف سے ہوتی ہے، اور دنیا ہمیشہ چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے بھاگتی ہے، مگر اصلی ہیرا وہ ہے جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اب میں ایک وڈیرے کی بیوی تھی، مگر میرے لیے میرا اذہان وہی تھا جو آج بھی میری آنکھوں کی ایک نمی پر اپنی جان وار دیتا ہے۔ حویلی کی پرسکون زندگی میں قدم رکھنے کے بعد جب میں اپنے ماضی پر نظر دوڑاتی ہوں تو مجھے وہ تپتی دوپہریں یاد آتی ہیں جب اذہان کام سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود میرے لیے ایک میٹھی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ان دنوں ہماری کل کائنات وہ 2 چھوٹے سے کمرے تھے جہاں ہم نے اپنے خوابوں کی بنیاد رکھی تھی۔ مجھے یاد ہے جب علی کی پیدائش کے وقت ہمارے پاس ہسپتال کے اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی تو اذہان نے اپنی وہ گھڑی بیچ دی تھی جو اسے اس کے مرحوم استاد نے تحفے میں دی تھی۔ اس نے مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا، لیکن میں اس کی خاموش قربانیوں کو اپنی روح میں محسوس کرتی تھی۔ شادی کے ان ابتدائی سالوں میں جب ہم ایک ایک پائی بچا کر مہینے کا راشن لاتے تھے، تب ایزل باجی اور سمیع بہنوئی کا رویہ کسی زہر آلود نشتر سے کم نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب بھی ملنے آتے تو ان کی باتیں ہمیشہ غربت کے گرد گھومتی۔ سمیع صاحب اکثر محفلوں میں اپنی پولیس کی وردی کا روب جماتے ہوئے اذہان کو بلاواسطہ یہ جتاتے کہ ایک مرد کی پہچان اس کا عہدہ ہوتا ہے اور جس کے پاس عہدہ نہیں اس کے پاس معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اذہان ان کی تمام تلخ باتوں کو ایک گہرے سمندر کی طرح پی جاتا اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہتا کہ حورین، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، بس تم میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ ندیم کی شادی کے موقع پر جو تذلیل ہمیں سہنی پڑی وہ میرے صبر کا آخری امتحان تھا۔ جب مجھے باراتیوں کی ویگن میں بٹھایا گیا اور ایزل باجی اپنی پرتعیش گاڑی میں بیٹھ کر ہمیں گرد اڑاتے ہوئے پیچھے چھوڑ گئیں، اس وقت میرے دل سے ایک آہ نکلی تھی۔ میں نے سوچا تھا کیا خون کے رشتے اتنے بے مروت ہو سکتے ہیں کہ وہ مادی اشیاء کی خاطر اپنی ہی بہن کو نیچا دکھائیں؟ لیکن قدرت کا انصاف بھی کمال ہے۔ ولیمے والے دن جب اذہان کے والد یعنی میرے سسر نے اسے سینے سے لگایا تو حال میں موجود ہر شخص پر سکتہ طاری تھا۔ وہ لوگ جو ہمیں حقارت سے دیکھ رہے تھے ان کی نظریں اب زمین میں گڑ گئی تھیں۔ سمیع بہنوئی کی وہ وردی جس کا وہ روب ڈالتے تھے اب ان کے اپنے لیے بوجھ بن گئی تھی، کیونکہ اذہان کے خاندان کا اثر و رسوخ
کسی بھی سرکاری عہدے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ حویلی آنے کے بعد جب امی اور ایزل باجی ہم سے ملنے آئیں تو ان کے لہجے میں وہ پہلے والی کرختگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی معذرت خواہی اور چاولوسی تھی۔ امی بار بار میرے بیٹے علی کو چوم رہی تھی اور ایزل باجی مجھ سے حویلی کے رقبے اور جائیداد کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے ان کے اس بدلے ہوئے رویے پر دکھ ہوا، کیونکہ میں تو وہی حورین تھی جو کل تک ان کے لیے بوجھ تھی۔ بس اب میرا شوہر غریب نہیں رہا تھا۔ اذہان نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو معاف کر دیا، اور اب وہ شہر میں ایک بڑا بزنس سیٹ اپ کر رہا ہے تاکہ ندیم جیسے نوجوانوں کو روزگار فراہم کر سکے۔ اس تمام سفر نے مجھے یہ سکھایا کہ زندگی میں جب مشکل وقت آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ مخلص انسان کی دعا اور محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اب میں ریشمی پردوں اور قیمتی فانوسوں والی اس حویلی میں بیٹھ کر بھی خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسا جیون ساتھی دیا جس نے محلوں کا وارث ہونے کے باوجود میری محبت کی خاطر ایک غریب کی طرح زندگی گزارنا قبول کیا، تاکہ وہ میری نظروں میں اپنی سچائی ثابت کر سکے۔ اب ہماری زندگی میں وہ تمام آسائشیں موجود ہیں جن کا کبھی ایزل باجی غرور کرتی تھی، لیکن ہمارے دل آج بھی سادہ ہیں، کیونکہ ہم نے وہ دن دیکھے ہیں جب ہمارے پاس بانٹنے کے لیے صرف محبت اور صبر تھا، اور یہی وہ اصل دولت ہے جو انسان کو کبھی اکیلا نہیں ہونے دیتی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔